بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک دین ہے اور ایک فہم دین ہے۔ دین اور فہم دین میں فرق ہے۔ دین ایک ہے، دین ثابت ہے، دین حق ہے، لیکن فہم دین زمانے کے ساتھ بعض چیزیں متغیر ہو جاتی ہیں۔ فہم دین ہر کسی کا ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر فہم درست بھی نہیں ہوتا۔ تو ہماری جو بنیادی ذمہ داری حوزے کے اندر وہ ہے کہ ہم صحیح فہم دین حاصل کریں اور صحیح فہم دین لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن ہم جب آتے ہیں کتابوں کی طرف یا بعض علماء کے نظریات کی طرف دیکھیں تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک کشکولی دین ہے اور ایک باقاعدہ ایک منظم دین ہے۔ کشکولی دین سے مراد کیا ہے کہ جس میں کوئی چیز منظم نہیں ہے، کوئی عقیدے کی بات پڑھ لی، کہیں سے احکام کی بات پڑھ لی، کہاں سے اخلاقیات کی بات پڑھ لی، ایک باقاعدہ منظومہ فکری نظر نہیں آتی۔ تو لہٰذا خصوصاً طلاب کی ذمہ داری ہے کہ ایک باقاعدہ فہم دین حاصل کریں اور ایک منظومہ فکری پیدا کریں۔ تو اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج علامہ سید ظاہر عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جس طرح میں نے مختصر بیان کیا، ایک کشکولی دین ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک ہے جس طرح منظومہ فکری ہے۔ شہید مطہری آپ دیکھیں بالکل ایک منظومہ فکری پیش کرتے ہیں، شہید صدر کو دیکھیں، امام خمینی کو دیکھیں، رہبر معظم انقلاب کو آپ دیکھیں۔ تو یہ جو کشکولی دین سے ہمیں کس طرح ایک منظومہ فکری کی طرف آ سکتے ہیں اور اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ اب شہید مطہری بیان کرتے ہیں سب سے پہلے نظر معرفت ہے، اس کے بعد جہان بینی ہے، اس کے بعد آئیڈیالوجی، پھر دین کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یہ جو منظومہ فکری کیوں ضروری ہے طلاب کے لیے؟ دیکھیں، انتہائی اہم سوال ہے، واقعاً بنیادی چیزوں میں سے ہے اس کو جاننا کہ ہم اپنا فکری سفر کیسے آغاز کریں، یا مثلاً اگر ہم نے تفکر کرنا ہے تو کیسے تفکر کریں۔ اس میں پہلی بات تو یہی ہے، کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ریالٹی تک پہنچنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے، میں حقیقت ہوں، میرے علاوہ بھی حقیقتیں موجود ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ریالٹی کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ صحیح سوال اٹھتا ہے۔ مثلا رہا ہے تاریخ کے اندر ایک گروہ ایسا کہ جو کہتا تھا کہ کوئی چیز بھی ریالٹی نہیں ہے، خواب کے غال جس کو ہم صوفیزم سے یاد کرتے ہیں، صوفسطائی، وہ کہتے تھے ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ایک گروہ ان کا جو تھا، حقیقت کوئی چیز نہیں پائی جاتی، سب خیال ہے، سب خیال ہے مثلا۔ تو ایک گروہ پایا جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس میں تھوڑا سا تبدیلی آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ دعویٰ تو بہت بڑا عجیب ہے، غیر علمی ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا اس میں جو ہے نا تبدیلی لے کر انہوں نے کہا کہ میں تو حقیقت ہوں، لیکن میرے علاوہ کوئی چیز، جو بھی چیز ہے نا، وہ حقیقت نہیں ہے۔ بس میں اپنے بارے میں علم حاصل کروں گا، دوسری چونکہ حقیقت نہیں ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نہیں ہے، وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا اس کا۔ لیکن جب یہ بات کی گئی تو ظاہری بات ہے، یہ اس کی نسبت تو تھوڑا بہتر تھا کہ وہ تو سرے سے حقیقت ہی کا انکار کر رہے تھے۔ لیکن یہ والا گروہ جو ہے صوفیزم کا، یہ آ کر انسان کو محور بنا کے، یعنی میں جو ہوں وہ حقیقت ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی چیز حقیقت نہیں ہے۔ خوب بعض سننے والے افراد یہ ہنس رہے ہوں گے کہ مثلا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر تاریخ فلسفہ پڑھیں تو یہ گروہ جو ہیں وہ فلسفے میں ذکر ہوئے ہیں کہ اس طرح کے افکار موجود تھے۔ پھر بعد میں ایک اور گروہ ان کے اندر مزید بہتر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ نہیں، ابھی بھی بہتر نہیں ہوا ہے نظریہ، کہ فقط میں حقیقت ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور حقیقت نہ ہو، تو پھر میں باتیں کس سے کرتا ہوں؟ میں پھر جو ہے وہ کھانا جو طلب کرتا ہوں، کیوں طلب کرتا ہوں؟ بالآخر اگر حقیقت ہے تو تبھی تو ہے۔ یہ ڈیبیٹ ختم ہو جاتی اور بات چیت ختم ہو جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں وجدان کے خلاف ہے کہ آپ کہیں میں تو حقیقت ہوں لیکن میرے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک گروہ جو سامنے آیا، اس نے کہا نہیں، میں بھی حقیقت ہوں، میرے علاوہ بھی حقیقتیں موجود ہیں، لیکن میں حقیقت تک پہنچنے کی رسائی نہیں رکھتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے حقیقت تک پہنچوں۔ بھائی کیا دلیل ہے تمہاری؟ دلیل یہ ہے کہ میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کے راستے کون سے ہیں، حواس، سینسز ہیں، وہ مثالیں لے کر آتے ہیں، بھائی آپ کی سینسز تو خطا کرتی ہیں، غلطیاں کرتی ہیں، تو آپ پھر کس طریقے سے اعتماد کر سکتے ہیں ان سینسز کے اوپر؟ دوسرا طریقہ آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ عقل۔ تو عقل، وہ کہتے ہیں کہ عقل، فلاں فلسفی نے ایک نظریہ دیا، دوسرے نے دوسرا نظریہ، تیسرے نے تیسرا نظریہ دیا، وہ اس کو رد کر رہا ہے، وہ اس کو رد کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل کے ذریعے نتائج تک پہنچے ہیں وہ غلط ہیں، تبھی تو غلط کہہ رہے ہیں اس کو۔ تو عقل بھی جو ہے وہ مورد اعتماد نہیں ہے۔ بس دو ہی راستے تھے حقیقت تک پہنچنے کے، یا سینسز استعمال ہوتی تھی یا جو ہے وہ عقل استعمال ہوتی تھی حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ دونوں خطائیں کرتے ہیں، بس اعتماد نہیں ہے، بس
حقیقت تک رسائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہ بحث ہم کہاں کریں؟ آپ چاہے ورلڈ ویو کی بحث شروع کریں، چاہے آپ ایڈیالوجی کی بحث شروع کریں، چاہے آپ دین کی بات کریں، جو بھی بات کریں گے، سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں کہ علم کیا ہے، علم حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ اگر علم حاصل کرنا آپ کے لیے ممکن ہے تو اس کے ذرائع کون سے ہیں؟ اچھا، ان مباحث کے لیے کوئی باقاعدہ علم موجود ہے؟ جی، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ انگلش میں اس کو ایپسٹمولوجی کہتے ہیں، اردو میں اس کو دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، بعض اوقات نظریہ علم کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو علمیات سے تعبیر کی جاتی ہے۔ تو یہ کتابیں نظریہ شناخت، فارسی میں معرفت شناسی کہتے ہیں، اس کو شناسی بھی کہتے ہیں، معرفت شناسی زیادہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک علم موجود ہے۔ اچھا، یہ علم جو ہے وہ متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا جو بندے مادی ذہن رکھنے والے ہیں، یعنی ذرائع علم کے اندر کہ علم کس کس راستے سے حاصل ہوتا ہے، ان میں جن افراد کا نظریہ یہ ہے کہ فقط حس کے ذریعے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، انہوں نے بھی ایپسٹمولوجی پہ کتابیں لکھی ہیں، اور جو حس کے ساتھ ساتھ عقل کے قائل ہیں کہ عقل کے ذریعے بھی بعض حقیقتوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، انہوں نے بھی ایپسٹمولوجی پہ کتابیں لکھی ہیں، اور جو شہود اور وحی کے کو بھی ایک راستے کے عنوان سے قبول کرتے ہیں وہ بھی ایپسٹمولوجی، مثلا شہید مطہری نے ایپسٹمولوجی پہ کتاب لکھی ہے، شہید صدر کی نظریۃ المعرفہ عربی میں جو ایپسٹمولوجی کا ترجمہ بنتا ہے نظریۃ المعرفہ کتاب موجود ہے، وہی فلسفتوں میں پورا مقدمہ ہے۔ جی بالکل، نظریۃ المعرفہ ہے۔ اسی طریقے سے مثلا اسس المنطقیہ للاستقراء میں شہید صدر نے جو ہے بات کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں، آیت اللہ مصباح نے جو ہے آموزش فلسفہ کے ابتدائی جو درس ہیں مقدماتی 10 درس جو ہے وہ تشکیل دیے ہیں معرفت شناسی کے اوپر۔ حسن رحیمیان کی کتاب ہے۔ جی بہت سارے اس طرح کے منابع جو ہے موجود ہے جس میں یہ ڈسکس کیا گیا آیا جو ہے حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہے تو ذرائع کون سے ہیں۔ اچھا، پھر جو میں نے سوالات اٹھائے کہ حواس خطا کرتے ہیں، عقل خطا کرتی ہے، تو اس خطا کے ہوتے ہوئے آپ کس طریقے سے ان پر اعتماد کرتے ہیں، ایپسٹمولوجی میں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو بس پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ آپ ایپسٹمولوجی کو ایک علم کے طور پر پڑھیں اور یہ جو سوالات ہیں ان کو حل کریں۔ اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے کہ اب آپ نے مشخص کر دیا کہ حواس جو ہیں اس پر کتنا اعتماد کرنا ہے، عقل جو ہے وہ کتنا دائرہ کار رکھتی ہے، آیا عقل اور حس کے علاوہ اور راستہ بھی موجود ہے وحی کے نام سے یا نہیں ہے، اس کو آپ نے معرفت شناسی اور ایپسٹمولوجی میں طے کر دیا۔ اچھا، یہ تو بالکل بدیہی ہے کہ حقائق موجود ہیں اور ہم حقائق کا ادراک بھی کر سکتے ہیں، تو ایپسٹمولوجی میں وہ خود علم کی بھی تعریف کرتے ہیں اور تعریف علم میں بھی اختلاف ہے، تو ہم بات کو یہاں سے اگر شروع کریں تو ایک دقیق تعریف کیا ہے علم کی؟ جی بالکل، آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے آپ کے اس سوال سے میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کروں۔ آپ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع کتنے ہیں اور وہ ذرائع جو ہیں ان کی دائرہ کار کتنا ہے، یہ جب ایپسٹمولوجی نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو جب بھی ایک علم تشکیل پاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی موضوع کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مثلا فزکس ہے، اگر پوچھا جائے فزکس کس کے بارے میں بات کرتی ہے تو کہا جاتا ہے میٹر اور انرجی کے بارے میں بات کرتی ہے، بس فزکس کا موضوع واضح ہے۔ اب جب ایپسٹمولوجی میں ایک علم تشکیل پا گیا تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے ایپسٹمولوجی کس کے بارے میں بات کرے گا، تو ہم کہیں گے وہ علم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو ظاہر سے مقدماتی طور پر کیا ہے، پھر علم کی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، تو یہاں پر پھر جو مشہور طور پر جو علم کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ کہ معلوم آپ کے پاس حاضر ہو، حضور المعلوم عند العالم، کہ معلوم کا عالم کے پاس حاضر ہونا۔ اب یہ دو طرح کا ہے، یا تو واسطے کے ساتھ ہے یا بدون واسطہ ہے، یعنی ایک مرتبہ معلوم آپ کسی چیز کا علم پیدا کرتے ہیں لیکن درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ معلوم کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ واسطے کے ذریعے ہے۔ تو فلسفہ اسلامی کے اندر یہ کہا جاتا ہے وہ معلوم کے جو واسطے کے ساتھ حاصل ہو اس کو علم حصولی کہتے ہیں، جو واسطے کے ساتھ ہو، اور جو بدون واسطہ ہو اس کو علم حضوری سے تعبیر کرتے ہیں۔ کوئی مثال مثلا علم حضوری؟ جی مثلا آپ دیکھیں کہ انسان کے جو نفس کے حالات ہیں، محبت، مثلا محبت ہے، جو بھی محبت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، جتنے بھی انسان کے نفسانی حالات ہیں ان کو علم حضوری کا مصداق شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر خود بھوک آپ کے نفس کے پاس حاضر ہے، کیونکہ آپ کے نفس کی حالت ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ کا نفس اور اس کی حالت،
درست ہے. آپ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے, یہ جو احساس ہے بھوک کا یہ علم حضوری ہے, چونکہ آپ کی بھوک کے احساس میں اور آپ کے نفس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, یہ علم حضوری ہے. جتنے بھی پر علم حضوری کے مصادیق کو اگر سمجھنا ہے وہ اپنے حالات کی طرف رجوع کرے. یعنی مثلا یہ قرآن مجید سامنے ہے, اب اس کی ایک تصویر میرے ذہن میں آتی ہے, یہ علم حصولی ہے. جی بالکل. اور میرے دل میں قرآن سے محبت ہے. ہاں, وہ احساس محبت, وہ احساس, اصل میں علم حضوری وہ احساس ہے. تو علم حصولی آپ نے بیان کر دیا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں, لیکن اس کے تصور کے ذریعے, اس کے مفہوم کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. جیسے مثلا آپ نے مثال دی, میرے سامنے اس وقت قرآن پڑھا ہے, اس وقت مائک ہے, اس وقت میز ہے, یعنی میں خلاصہ کروں ایک جملے میں اگر میں جواب دوں وہ یہ کہ انسان کا اپنے نفس کے علاوہ جتنے حقائق کے بارے میں علم ہے وہ علم اصولی ہے. چونکہ جب تک اس کا کنسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا آپ اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے. میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے آپ کا ایک تصور بن رہا ہے, اس تصور کے ذریعے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات کیا کرتے ہیں ہم اپنے اس علم کے اندر خطا کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس حاضر نہیں تھے, کیونکہ آپ اگر حاضر ہوتے تو آپ کے بارے میں جو میرا علم تھا وہ غلط نہ ہوتا. غلط کیوں واقع ہو رہا ہے کہ میرے ذہن میں آپ کی تصویر غلط آ گئی تھی, اور پھر جب میں نے تھوڑا تحقیق کر کے دیکھا تو دیکھا کہ جو میں نے تصور کیا تھا وہ تو خارج میں ایسا نہیں ہے. مثلا سرخ کو سبز سمجھ لیا تو کہ وہاں کیا ہوتا ہے, وہ غلط شمار ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے علم حصولی جو ہے, اس میں واسطہ ہوتا ہے کس کا؟ صورت کا, مفہوم کا, کنسیپٹ کا, جو بھی آپ تعبیر کر لیں. اچھا میں ایک اور غلط فہمی کی طرف اشارہ کر دوں. میں نے جب یہ مباحث فلسفے کی پڑھائیں تو یہ واسطہ سمجھ نہیں آتا ان کو. آپ کہتے ہیں نا کہ علم حصولی وہ علم ہے کہ جو واسطے کے ساتھ حاصل ہو. تو واسطہ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مثلا موبائل ایک واسطہ ہے علم کا, مثلا استاد ایک واسطہ ہے علم کا, تو یہ واسطہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو واسطے سے مراد یہ نہیں ہے. درست ہے کہ ایک استاد کے ذریعے آپ علم حاصل کریں گے تو یہ علم حصولی ہو جائے گا, لیکن خود علم حاصل کریں گے تو وہ علم حضوری ہو جائے گا نا. واسطے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے علاوہ جتنی بھی حقیقتوں کو درک کرتے ہیں وہ کنسیپٹ کے ذریعے ہوتا ہے, وہ مفہوم کے ذریعے ہوتا ہے. آپ پہلے آپ کا ذہن, لیکن یہ عمل اتنا تیزی سے انجام پاتا ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ معلوم خود میرے پاس حاضر ہے, میں ڈائریکٹ اس کا علم حاصل کیے ہوئے ہوں. لیکن اب جب فلسفیانہ دقت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, آپ اس حقیقت کے بارے میں جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس مفہوم کے ذریعے ہے کہ جو میری عقل نے آپ سے مفہوم بنایا ہے اور پھر اس سے حکایت کر رہا ہے, اور اس کی روشنی میں اس حقیقت سے آشنا ہو رہا ہوں. تو جی بالکل. تو اب علم کی تعریف کے بعد جس طرح آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا, اب جو ذرائع علم ہے عام طور پر آپ دیکھیں کہ 4 مشہور جو ذرائع ہیں کہ حواس خمسہ ہے اور عقل ہے, قلب ہے اور وہی ہے. ان میں سب سے زیادہ جو آج تو آپ دیکھتے خصوصاً جو افراد زیادہ سائنس کی طرف مائل ہیں وہ صرف حواس خمسہ کو ہی ذریعہ علم سمجھتے ہیں. تو دائرۂ کار کیا ہے حواس خمسہ کا, اسی طرح قلب کا, عقل کا اور وحی؟ دیکھیں یہ تو ایک تفصیلی موضوع ہے, ہر ایک کے اوپر ایک الگ آپ یوں کہہ لیں کہ درس کی ضرورت ہے یا پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے تجربے پہ بات کریں, حواس پہ بات کریں, پھر عقل پہ بات کریں, پھر شہود اور وحی کے اوپر بات کریں. لیکن مختصر طور پہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ دیکھیں اس بات کو تو ہر انسان قبول کرتا ہے کہ تجربے کا تعلق اور حواس کا تعلق میٹر سے ہے. یعنی اگر ایک چیز مٹیریلزم یعنی میٹر رکھتی ہوگی, مادہ ہو, تو اس وقت یہ حواس جو ہیں ہمیں اس کے بارے میں علم دیں گے. لیکن اگر کوئی ایک حقیقت ہو کہ جو میٹر رکھتی ہی نہ ہو, اصل میٹر سے ماورا ہو, جس کو ہم میٹا فزیکل کہتے ہیں, میٹا فزیکل حقیقت کہتے ہیں, تو حواس اس کے بارے میں خاموش ہے, چونکہ دسترس ہی نہیں ہے. جب دسترس ہی نہیں ہے نہ وہ اس کو ثابت کر سکتی ہے نہ ہی اس کی نفی کر سکتی ہے. مثلا روح جو ہے ایسے ہی ہے. مثلا ایک بندہ اگر کہتا ہے میں روح کو میٹا فزیکل حقیقت مانتا ہوں, خوب اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ابھی فرض یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دیتا ہے, جیسا کہ ہم ثابت کرتے ہیں, ہمارے پاس دلائل موجود ہیں, یہ میٹا فزیکل ہے, تو آیا کوئی بندہ آ کر یہ سوال کر سکتا ہے یا مثلا یہ کہہ سکتا ہے, مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ روح کو سائنٹیفک پروف کے ذریعے ثابت کریں؟ نہیں. روح جو ہے وہ میٹر سے ماورا ہے, تو مجرد کا تعلق عقل سے ہوتا ہے, عقل ثابت ہوتا ہے, اس پہ سائنٹیفک دلیل مانگنا غلط ہے.
لاجیکل فیلسی ہے یہ. تو آپ اگر ایسی چیز کے بارے میں مادے کی دلیل مانگ رہے ہیں, سائنٹیفک دلیل مانگ رہے ہیں کہ جو اصلا سائنس کے دائرے میں آتی ہی نہیں ہے. اگر آپ ماہر سائنسدان ان کی طرف چلے جائیں تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. مثلا نوبل پرائز جنہوں نے جیتا ہوا ہے وہ اپنی کتابوں میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ سائنس جو ہے جس کی بنیاد کیا ہے, تجربے کے اوپر ہے, حواس کے اوپر ہے, یہ لمٹ رکھتی ہے. اور اس کی لمٹ یہی ہے کہ جو ایک میٹر ہے اس سے باہر نہیں جا سکتی. مثال کے طور پہ میں نے اپنے درسوں کے اندر ان تمام حوالوں کو جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے, ایک دو کا میں حوالہ دیتا ہوں. مثلا آپ اگر پیٹر میڈاوار کو جا کر دیکھیں, ایک سائنسدان ہے, نوبل پرائز اس نے لیا ہوا ہے. اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں, ایک اس کی دا لمٹ آف سائنس کتاب ہے اور ایک ہے سائنسدان, جوان سائنسدانوں کو کچھ نصیحتیں. اس طرح کا اس کا ترجمہ بنتا ہے, ابھی دقیق نام نہیں ہے. اگر پیٹر میڈاوار لکھیں تو اس کی کتاب آ جائے گی. یہ بھی ایڈوائز ٹو مثلا سائنٹسٹ, ینگ سائنٹسٹ, اس طرح کر کے نام ہے اس کتاب کا. پہلی کتاب میں وہ یہ لکھتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ لمٹ رکھتی ہے اور جو بنیادی سوالات ہیں, بنیادی سوالات سے کیا مراد لیا جاتا ہے کہ کائنات کیوں ہے, کیوں ہے کائنات, اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے. پھر یہ کہ آیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے, سائنس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یعنی جو بگ بینگ تھیوری پیش کرتے ہیں یا جو ڈاروین کا جو نظریہ پیش کرتے ہیں, یا مثلا جو بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا, اب اس جس چیز میں دھماکہ ہوا تھا اس کو کس نے بیان؟ جی بالکل, یہ ہاں بالکل, وہ آپ دیکھیں جتنی بھی تھیوریاں ہیں وہ کیفیت کو بیان کر رہی ہیں کہ دنیا یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے تو دنیا اس طریقے سے بنی ہے, یعنی یہ اب اس شکل میں آئی ہے. سوال یہ ہے کہ آئی کیوں ہے, ضرورت کیا تھی, یعنی جس چیز میں دھماکہ ہوا ہے اس چیز کو کس نے بنایا, یعنی کیوں, ضرورت کیا تھی, نہ ہوتی کوئی چیز, یہ کیوں آ گئی. اس کا جواب جو ہے وہ سائنس کے پاس نہیں ہے. سائنس کا اس کے پاس جو ہے وہ جواب نہیں ہے. پیٹر میڈاوار کہتا ہے یہ لمٹ ہے. پھر اس کے بعد دوسری کتاب کے اندر جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے اگر کسی نے اپنے آپ کو بے اعتبار کرنا ہے کہ میرا کوئی اعتبار نہیں ہے, تو وہ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ سائنس جو ہے نا وہ انسان کے ہر سوالوں کا جواب دے سکتی ہے اور آئندہ دے گی. یعنی وہ تسلیم کرتا ہے کہ سائنس کے پاس ہر چیز کا جواب نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے سائنس لمٹ رکھتی ہے. لمٹ کیا ہے اس کی, میٹر کے اندر ہے جو ہے وہ اپنی اس لمٹ میں رہ کر جو ہے وہ جواب دے گی. اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جب پیٹر میڈاوار جیسا نوبل پرائز اس کے پاس موجود ہے, عام سائنٹسٹ نہیں ہے. اسی طریقہ شروڈنگر کو دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا کوانٹم فزکس کے اندر نام ہے شروڈنگر, وہ اس لمٹ کے اوپر جو ہے گفتگو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے سوالات ہیں کہ جس کا جواب جو ہے وہ سائنس نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے فلسفی آف سائنس کا بابا شمار ہوتا ہے کارل پوپر, کہ جس کو کون سائنس پڑھنے والا ہر بندہ جانتا ہے, وہ بھی اس بات کی اقرار کرتا ہے کہ بنیادی سوالات کے جوابات سائنس کے پاس نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شاہد ہیں اس بات کے کہ حواس حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے, لیکن اس کا دائرہ کار جو ہے فقط میٹر تک ہے, حواس تک ہے. یعنی وہ چیزیں جو حواس میں آ سکتی ہیں وہاں تک جو ہے ان کا دائرہ کار ہے, اور وہاں تک جو ہے اس کی بات کو اگر یہ ثابت کر گئے تو مانیں گے, اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کے انکار کو مانیں گے. لیکن اگر چیز جو دائرہ کار میں نہ آتی ہو اس کے, مثلا میٹا فزیکل حقیقت ہے, تو وہاں حواس جو ہیں کوئی جواب نہیں دیتے, وہ خاموش ہے. تو حواس خمسہ کے بعد آتے ہیں عقل کی طرف. اب دیکھیں عقل کلیات کو تو درک کر سکتی ہیں. اب بعض لوگ مثلا معاد جسمانی, روحانی, ان کو بھی عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ بعض بزرگ جس طرح شیخ استاد مصباح مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ مثلا یہ عقل کے دائرہ کار سے خارج ہے. تو کیا عقل کا بھی کوئی دائرہ کار ہے؟ بالکل, آپ نے اپنے اس سوال کے اندر جو ہے وہ اشارہ کیا ہے اس بات میں کہ عقل کا کام ہے کلیات کو درک کرنا. یعنی اس نے یہ تو بیان کر دینا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے, یا کوئی خالق ہے, یہ کوئی خالق ہے. مثلا ایک مثال لیتے ہیں تاکہ آسانی سے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ عقل کس طریقے سے محدودیت رکھتی ہے. کہ عقل یہ تو ثابت کر رہی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے, مختلف دلائل کے ساتھ عقل جو ہے اس بات کو فہم کرتی ہے, لیکن اس دنیا کے اندر ہوگا کیا, عقل کی رسائی نہیں ہے.
کیسے اٹھایا جائے گا، کس طرح کی جگہ پہ رکھا جائے گا، کس طرح کی نعمات دی جائیں گی، کس طرح کا انسان کی حقیقت ہوگی وہاں پہ، اس طرح کی عقل چاہے جتنے مرضی ہے گھوڑے دوڑا لے، وہ عقل کی رسائی میں نہیں ہے. یعنی عقل اصل رسالت کو مثلا درک اصل رسالت کو ثابت کرنا، لیکن پہلا نبی حضرت آدم ہے، ہاں، آخری نبی پیغمبر اکرم ہے، یہ عقل درک نہیں کر سکتی، اس کے لیے اور ذرائع کی طرف ہمیں جانا. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے مثلا عقل یہ درک کرتی ہے کہ انسان ایک مثلا یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے، انسان کو سعادت مند ہونا چاہیے، سعادت کی طرف سفر کرنا چاہیے، جستجو کرنا چاہیے. جی بالکل. لیکن سعادت کے مصادیق کون کون سے ہیں؟ یہ مصادیق جو ہیں وہ عقل طے نہیں کرے گی. عقل نے فقط اتنا بتا دیا ہے کہ تمہیں کسی ہدف کے لیے خلق کیا ہے، تمہارا کوئی ہدف ہے اور تمہارا اس ہدف تک سفر کرنا جو ہے وہ تمہاری سعادت مندی کا سبب ہے. درست ہے، لیکن اس کی جزیات جو ہیں، اس کے مصادیق جو ہیں، یہ جو ہے وہ عقل کے دائرہ کار میں نہیں آتی ہے. بس عقل جو ہے وہ حواس کی طرح اپنے حد میں رہ کر محدودیت رکھتی ہے. یعنی بس ہمیں عقل کے بعد وہی ضروری ہے، وہی کا یہیں پہ تو ضرورت. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں سے واقعی ایک تفصیلی موضوع ہے، اور معرفت شناسی کے اندر، ایپسٹمولوجی کے اندر ایک جو کمی رہی ہے وہ یہی ہے، ابھی تک یہ کمی باقی ہے کہ وحی کو معرفت شناسی کے اندر جگہ نہیں دی گئی ہے. یہ آپ دیکھ لیں جتنی بھی کتابیں حتیٰ مسلمان فلاسفر کی طرف سے بھی لکھی گئی ہیں، انہوں نے وحی کا تذکرہ نہیں کیا. ہاں، جدید ابھی مفکرین جو ہیں وہ اب وحی کو معرفت شناسی کے اندر لے کر آ رہے ہیں کہ ایک حقیقت تک پہنچنے کا بنیادی راستہ ہے یہ. تو اب اس کی حقیقت پہ بات ہونی چاہیے کہ وحی جو ہے وہ کس طریقے سے حقیقت تک پہنچاتی ہے. آیا اس کو ہم حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ قرار دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ ساری بحثیں ایپسٹمولوجی سے مربوط ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں محمد حسین زادے کہ جو معرفت شناسی کے اور ایپسٹمولوجی کے اس وقت ایران میں بہت بڑے آپ کہیں صاحب نظر ہیں، کہ انہوں نے پوری زندگی معرفت شناسی کے اوپر ہی کتابیں لکھی ہیں. اس وقت تقریباً 8 یا 10 سے زیادہ ان کی کتابیں تقریباً میرے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے لکھی ہیں اور مزید لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ وحی کے موضوع کا اضافہ کیا ہے. اور آیت اللہ مصباح جو ہیں معرفت اس میں آموزش فلسفہ کے اندر جب معرفت شناسی کی بات کرتے ہیں تو وحی کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وحی کو بھی معرفت شناسی میں ڈسکس ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے فلاسفر نے مغربی فلاسفر کی تقلید کرتے ہوئے، یعنی ترتیب بحث میں، نہ کہ محتوا میں، ترتیب بحث کے اندر جو ہے وہ مغربی چونکہ مقدم تھے کہ ایک علم کے طور پر اس کو پہلے انہوں نے تدوین کیا ہے، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ مسلم مفکر نے ایک الگ علم کے عنوان سے کتابیں پھر اس کے اندر لکھنا شروع کی ہیں. تو جو ترتیب ان کی تھی وہی ترتیب جو ہے وہ مسلم فلاسفر نے بھی جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دی. تو چونکہ ان کی مباحث کے اندر وحی کی فصل موجود نہیں تھی تو مسلم فلاسفر نے بھی کیا ہے اس میں وحی کی بحث نہیں کی ہے. لیکن بنیادی بحث جو ہے وہ وحی کے بارے میں خود معرفت شناسی ہی کے اندر آتی ہے. تو مسلم فلاسفر کی آپ نے بات کی، لیکن جب ہم آتے ہیں عرفا کی طرف تو وہ وحی کے ساتھ قلب کو بھی، شہود کو بھی ایک باقاعدہ ذریعہ جو ہے وہ معرفت سمجھتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب عقل تو سب کے لیے ہے، حواس خمسہ بھی سب کے لیے، اور وحی جو ہے سب کے لیے حجت ہے. تو یہ جو وحی یعنی قلب کے ذریعے جو شہودی جو کشفیات ہیں، یہ بھی سب کے لیے ہے یا یہ صرف عارف کے لیے؟ نہ، یہ تو دیکھیں ایک شخصی ہو جاتا ہے. یہ مثلا اچھا شہود ہے کیا؟ شہود یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پاکیزگی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کچھ ریاضتیں کرتا ہے، یعنی انسان معصیت سے بچتا ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں مزید جو ہیں برائیوں سے دور رہتا ہے، عبادت میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اور اس طرح کے، یعنی آپ خلاصہ اگر میں کروں تو تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس کی صورت میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان کی دل کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. دل کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. جیسے اگر میں بیان کروں، یہ ان لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ جو دینی کتابوں کو مانتے ہیں، چونکہ ممکن ہے بعض افراد جو ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہوں، وہ سائنٹزم کے اندر مبتلا ہوں کہ ہر چیز حواس ہی ہے، تو وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ معرفت شناسی و ایپسٹمولوجی میں ڈسکس کرنے والی باتیں ہیں. تو ابھی ہم اس کو فرض لے کر چل رہے ہیں کہ شہود یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی صورت میں انسان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. تزکیہ نفس کی صورت میں انسان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے.
اور اس میں بہت سارے حقائق وہ درک کرتا ہے کہ جو نہ تو حواس سے درک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فقط عقل سے درک ہوتے ہیں. بہت ساری حقیقتیں ہیں، جیسے مثلا آپ کو مثال دیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ جب سوال کیا گیا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسی خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ ہو، لیکن وہ دیکھنا سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے ہے. تو بہت حقیقتیں ہیں. اچھا یہاں پہ اب میں ایک اشارہ کر دوں، چلیں بات آ گئی ہے تو ہمارے جو یوٹیوب کے اوپر مشہور بعض ایک اسلامی مفکر ہیں انجینئر مرزا صاحب، وہ رؤیت پروردگار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ رؤیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن علی علیہ السلام کی روایت میں موجود ہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. رؤیت تو ہے نا، چاہے وہ دل کی آنکھ ہے، رؤیت تو ہے نا. تو ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ رؤیت سے مراد بھی ہماری جو ہے وہ سر کی آنکھ سے دیکھنا ہے. وہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، اس کی حقیقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ انسان جو اس مقام پر پہنچتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حقیقت اس حقیقت کو دیکھنے سے کیا مراد ہے. ہمارا جو انکار ہے وہ یہ کہ اگر سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہوتا خدا کو تو وہ جسم ہوتا، اور خدا جسم نہیں ہے. حتیٰ دل کی آنکھ سے بھی دیکھنے کی جو بات کی جا رہی ہے نا، تو دل کی آنکھ سے دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو جسم کی طرح دیکھتا ہے. جس طرح میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، اب اس طرح نہیں ہے کہ خدا اس آنکھ سے تو دیکھا نہیں جا رہا، لیکن جب دل کی آنکھ سے دیکھیں گے تو یوں ہی مثال کے طور پہ ایک باڈی میں دیکھیں گے. نو ایسا نہیں ہے. وہ اور یہ حقیقت ہی اور ہے، شہود کا مرحلہ ہی کچھ اور ہے. تو انسان کی جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو عرفاء شہود سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو لوگ عرفاء پہ اشکال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود عرفات تسلیم کرتے ہیں کشف یا رحمانی ہے یا شیطانی ہے. تو یہ تشخیص دینے کے لیے جو کشف ہے یہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے، پھر ہمیں وہی کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. بالکل، یہ تو ہے. آپ دیکھ لیں جو محقق عرفاء ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ شہود کو پرکھنے کے لیے کہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے، اس میں بہترین معیار وہی ہے. یعنی اپنے شہود کو پرکھیں قرآن کے اوپر. تو جو لوگ بات کہتے ہیں کہ آپ طریقت میں ایک مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح وہ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو یقین کے جب مرحلے کے بعد انسان کو عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ نظریہ درست نہیں ہے، نظریہ باطل ہے. انسان طریقت میں جس مرحلے پہ پہنچ جائے تو شریعت ضرور ہے. شریعت جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جزء لا ینفک ہے، اصلا جدا نہیں ہو سکتا. ہاں شریعت آپ یہ کہہ لیں کہ شریعت سے جو مراد لی جاتی ہے نا، جو محقق عرفاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ہیں ظاہری دین پر عمل کرتے ہیں، مثلا آپ واجبات پہ عمل کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، ایک طریقہ آپ کا یہ ہے. پھر دوسرا مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں، یعنی اس پر ملزم ہو جاتے ہیں، ان کو حتماً انجام دیتے ہیں، اور مکروہات سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح آپ محرمات سے بچ رہے ہیں، مکروہات سے بھی بچنا شروع کر دیں. ایک مرحلہ یہ آ جاتا ہے. پھر آگے مرحلہ آتا ہے، وہاں پر آ کے جو سالک انسان ہے، عارف انسان ہے، وہ پھر مباحات کے اندر بھی احتیاط شروع کر دیتا ہے. مباح کیا ہے؟ یعنی وہ فعل کے جس کی اجازت خدا کی طرف سے ہے، اس کو انجام دینے پہ نہ تو کوئی ثواب ہے نہ کوئی اس کے اوپر عقاب ہے، یا مثلا کوئی کراہت نہیں ہے. آزاد مثلا آپ کہیں یہاں پہ چلنا شروع کر دیں، آپ مثلا آپ ہلا دیں، مباح ایک قسم کا چیز ہے. لیکن اگلا مرحلہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر مباحات کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں، یعنی ایسا عمل انجام نہیں دیتے جس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو. درست ہے، وہ حتماً وہ فعل انجام دیتے ہیں جو کوئی حکمت رکھتا ہے اپنے پیچھے. تو یہ جو مراحل طے ہو رہے ہیں نا، تو یہ مراحل طے کرتا کرتا انسان کی پھر منزلیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب یہاں پر بعض لوگوں نے پھر کج فہمی، اپنی کم فکری کی وجہ سے، کم سطح ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ دین کا تعلق ظاہری عمل سے ہے، جب آپ تھوڑا مرتبہ بلند ہو جائے گا پھر ریاضتیں ہی آپ نے کرنی ہے، پھر دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ باطل تصوف تو ہو سکتا ہے، حقیقی عرفان یا تصوف جو ہے وہ یہ نہیں کہتا. اور محققین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شریعت کسی بھی جگہ پر جا کر باطل نہیں ہوتی ہے، بلکہ شریعت سالک کے ساتھ ساتھ موجود ہے، اور جتنا وہ ترقی کرتا جا رہا ہے وہ اپنی شریعت پر عمل کرنے میں اتنا قوی تر ہوتا جاتا ہے. یعنی ثابت ہوا کہ جو قلبی شہود ہے، ایک تو اس کی حجیت ذاتی ہے، شخصی ہے، قابل اثبات یا انتقال نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر کشف شیطانی یا رحمانی ہے تو ملاک ہمارے لیے ایک ملاک وہی ہے، بالکل، اور اہم ترین ملاک ہے اس کا.
بالکل. وہی کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ وہی کے علاوہ تو اس معنی میں لیتے ہیں مثلا وہ ماہر عرفا کہ جو وحی کی روشنی میں اپنے شہودات کو پرکھ چکے ہیں تو اب وہ ماہر بن چکے ہیں. درست ہے. تو اب یہ ایک عارف کی زیر تربیت جو ہے وہ اپنا تزکیہ نفس کر رہا ہے تو اب وہ بھی تشخیص دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. درست ہے. جیسے مثال کے طور پر لے لیں ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے نزدیک تو کیا نام ہے اس کا جزء شریعت ہیں، یعنی شریعت کے محافظ ہیں اور ان کا کہنا جو ہے وہ شریعت ہی ہے. لیکن ابھی ہم ان کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں، جو ہمارے دوسرے برادران جو ہیں اہل سنت ان کو دیکھتے ہیں ایک عالم فاضل اور ایک تزکیہ نفس کے اندر مہارت رکھنے والے ایک شخصیت. یہ اگر یہ آ کر کہہ دے کہ آپ کا شہود جو ہے وہ شیطانی ہے رحمانی نہیں ہے تو وہ حجت بنے گا اس میں. درست ہے. تو استاد جو ہے جو دین کے سائے میں اتنی مہارت حاصل کر چکا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ شہود رحمانی کون سا ہے اور شیطانی کون سا ہے، تو خود جو ہے وہ دلیل بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی ابتدائی راستے میں ہیں یا ابھی ان منازل کو جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. تو ناظرین محترم، فہم دین کے لیے یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اپسٹمولوجی یا علمیات، کہ اگر علمیات درست نہ ہو، یعنی فہم دین کی یہ بنیادی اینٹ ہے، اگر یہی درست نہ ہو تو جس طرح فارسی شاعر کہتا ہے خشت اول چون احد میں مار کچ تا سرویا میراوت دیوار کچ، کہ اگر وہ بنیادی اینٹ ہی درست نہ ہو تو اگر سریا تک بھی وہ دیوار جائے تو دیوار ٹیری ہی رہتی ہے. تو لہٰذا علمیات کے بعد جو اہم موضوع ہے جہان بینی، اور جہان بینی کے بعد اہم موضوع ہے آئیڈیالوجی، اس کے بعد ہم دین کی طرف آتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ علمی سفر آغاز سید ظاہر عباس صدیق کے ساتھ جاری رہے گا. اگلے موضوع تک کے لیے خدا حافظ.